آج سے 71 سال پہلے آپ کی پیدائش پیر محل میں ہوئی. میڈم شروعات میں آپ کو میری عمر مجھے بتانا ضروری تھی، تو میں تو ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ 60 تک جاتا ہوں اور 60 سے پھر واپس 55. بہت اچھا کرتے ہیں. میں بھی 39 سال کی ہوں. بس پھر تو بالکل مقابلہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کی پیدائش ایک بہتر پاکستان میں ہوئی. حالانکہ مشکلات بہت تھیں. ٹاٹ کے اسکول میں آپ نے تعلیم شروع کی. والد صاحب ابتدائی میں کوچ کر کے اسکاٹ لینڈ چلے گئے، تو ایفیکٹولی والد کے بغیر آپ نے زندگی گزاری وہاں. لیکن بڑی محنت کی اور پھر آپ گورنمنٹ کالج بھی گئے، تعلیم حاصل کی. وہ بہتر پاکستان نہیں تھا چودھری صاحب جہاں پر روشن خیال سیاست تھی، جہاں پر ثقافت تھی، جہاں پر ایک آزاد ماحول تھا. حالانکہ اس وقت مارشل لاء تھا لیکن آزادیاں زیادہ تھیں. کیا وہ بہتر پاکستان نہیں تھا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیوی ہارٹ، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ قومیں جو ہیں، ملک جو ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف جاتے ہیں، ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں، انصاف کے نظام کو بہتر کرتے ہیں، ویلفیئر کے نظام کو بہتر کرتے ہیں، ایجوکیشن کو بہتر کرتے ہیں، ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں ریورس گیئر لگا ہوا ہے. 70 کی دہائی میں آپ یہاں سے گلاسگو چلے گئے اور وہاں پر جا کے آپ نے کام شروع کیا. کام چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا. آبویسلی چھوٹی سی دکان سے آپ نے اپنے کریئر کی ابتدا کی. بتائیے. جی، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجنگ اور مشکل سفر تھا. جب میں وہاں پر گیا تو میرے والد صاحب جو تھے ڈور ٹو ڈور بزنس کرتے تھے. واہ. اور ڈور ٹو ڈور بزنس وہاں پر کرنی، جا کے ناک ڈور کرنی، سامان بیچنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ہر جگہ مشکل ہوتا ہے، بٹ خاص طور پہ جب آپ امیگرنٹ ہوں اور بھی مشکل ہے، اور زبان بھی نہ سمجھتے، زبان بھی نہ سمجھتے، ایک اجنبی ملک میں جائیں، اور وہ زمانہ بڑا ریسسٹ تھا. اور پھر کرائے کے مکان میں رہتے تھے ہم. اور آج کے ماحول میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اوور کراؤڈڈ، میری بہن، میں، میرا بھائی، ہم سب لوگ، میری والدہ، میرے والد صاحب، ہم ایک 3 بیڈ روم کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے. تو وہاں سے سفر کا آغاز کیا تو بہت مشکل حالات تھے. پہلے میں نے شیلف پیکر سے کام شروع کیا، شیلفیں پیک کرتا تھا ایز اے لیبرر. پھر دکان جو ہے وہ انکم نہیں کر رہی تھی، تو پھر میں نے مارکیٹیں، جو جمعہ بازار نہیں یہاں ہوتا، جی ہاں، تو میں مارکیٹیں وہاں لگاتا تھا. میرا بھائی پھر بس کنڈکٹر بن گیا. آپ کیا بیچتے تھے؟ میں کپڑے، کلودنگ. اور سب سے مشکل کام، میں نے دوبارہ کلودنگ کا کام نہیں کیا. سب سے مشکل کام جو تھا نا کلودنگ کا تھا کہ جب ہم سٹال لگاتے ہیں کپڑوں کی، وہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں، وہاں پر خواتین خاص کر آتی ہیں، وہ جو پریس کیا ہوا ہے اس کو ادھر کر دیا، ادھر کر دیا، ہر چیز میں نے فرولنی ہے. دو لفظ ہیں تو فرولنے تو بعد کہنا اوکے وی ول کم نائس بٹ ول کم بیک، نیور کم بیک. I don't like it, I don't like it, I don't want to come back, I don't want this. سو بڑا ٹف ٹائم تھا. پھر ایک دکان سے شروع کیا کام، گروسری کی دکان سے، میں اور میرے بھائی نے. پھر ہم نے جو تھی چھوٹی سی ہول سیل شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور بزنس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیابی دی. اور محنت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیش اینڈ کیری کا بزنس جو آپ نے شروع کیا، پہلے تو بتائیے گا کہ واٹ ڈز کیش اینڈ کیری مین. دوسری بات یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ہمارے پاس خاص گر ہے پاکستانیوں کے پاس، ایشینز کے پاس، کہ کیش اینڈ کیری کی بے شمار دکانیں یو کے میں تو میں نے دیکھی ہیں بہت، اور آپ کے علاوہ بیسٹ وے گروپ نے بھی کیش اینڈ کیری سے شروع کر کے بہت ترقی کی. تو اس کا کیا راز؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع کیا، تو جب میں دکان میں تھا تو صبح ارلی مارننگ 9 بجے ہم دکان کھولتے تھے، 7 بجے ہم کیش اینڈ کیری کرنے جاتے تھے، سامان خریدتے تھے اور سامان آ کے پھر دکان میں لاتے تھے. پھر جب دکان بند کرتے تھے 6 بجے، پھر کیش اینڈ کیری جانا، پھر سامان جو ہے لے کے آنا. تو ایک میرے ذہن میں بار بار بات یہ گھومتی تھی کہ ایک تو جب ہم وہ کیش اینڈ کیری اس وقت تقریباً جتنی بھی تھی گلاسگو میں وہ انگریزوں کی تھی. یہ ہول سیل کی بات کر رہے ہیں؟ ہول سیل کی بات، جہاں سے دکاندار مال خرید کے لاتے ہیں، ہول سیل جو ہے. تو ان کا ایک تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا ہمارے لوگوں کے ساتھ کسٹمر سب سے زیادہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ، رویہ ٹھیک نہیں تھا.
پھر اس کے علاوہ میں سوچتا تھا کہ سارے دن میں نے بزنس کیا ہے، اتنے پیسے کمائے ہیں اور سارے ان کو دے آیا ہوں رات کو. تو میں نے سوچا کہ کبھی اگر اللہ نے موقع دیا تو میں نے بھی یہ لائن اڈیپٹ کرنی، میں نے کیش اینڈ کری بنانی. اس وقت جب تک میری 2-2.5 ہزار پاؤنڈ کی دکان کی سیل ہوتی تھی، اس وقت سے میں تھا کہ اس میں نے جانا ہے. تو بس پھر میں نے ایگز جو ہیں اس کی ہول سیل شروع کی، پھر چیز شامل کیا، پھر کنفیکشنری شامل کی. 1000 اسکوائر فیٹ سے میں نے جو ہے ہول سیل کا کام شروع کیا. پھر میں 10,000 اسکوائر فیٹ میں چلا گیا، کیونکہ آہستہ آہستہ جانا پڑتا ہے، آپ رسک نہیں لے سکتے. پھر 10,000 سے 20,000 اسکوائر فیٹ، اور پھر ماشاءاللہ اب میرے بھائی کے بھی 3 ڈیپو ہیں اور ہمارے بھی 3 ڈیپو ہیں. اور جو ہمارا سب سے بڑا ڈیپو ہے وہ تقریباً 300,000 اسکوائر فیٹ 12 ایکڑ زمین پہ شہر کے اندر گلاسگو میں ہے. 12 ایکڑ زمین سینٹرل گلاسگو. ہاں جی. دیٹ مسٹ بی اے فارچون. جی اللہ کا شکر ہے. سو اس طرح یونائٹیڈ ہول سیل اسکاٹ لینڈ وجود میں آیا. سو اتنی کامیابی کے بعد اور اتنی ریل پیل کے بعد، آئی ووڈ امیجن آپ کو کیا سوچی کہ آپ برٹش پالیٹکس میں آ گئے؟ میں 1985 6 87 میں پیلسٹائن گیا اور وہاں پر میں نے ظلم، بربریت اور وہاں پر جو حالات دیکھے، یقین مانیں کہ میں 1 ہفتہ واپس آ کے روتا رہا، سو نہیں سکا. چوہدری صاحب، یہ وہ وقت ہے جو یہ اریل شرون کا آپریشن لیبنان میں ہوا تھا ارلی 80s میں، صابرہ اور شتیلا کا، صابرہ اور شتیلا کا، یہ اس کے فوراً بعد کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد تو میں وہاں پر گیا. پھر کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا تھا. اور دوسری بات میرے ذہن میں جو سب سے بڑی بات تھی کہ میں بریک تھرو کرنا چاہتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہندو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، سکھ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، جوئش ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، کرسچین ممبر آف مسلمان پارلیمنٹ، کوئی نہیں، مسلمان نہ ہاؤس آف لارڈ میں ہے نہ ہاؤس آف. میں نے کہا کہ یہ بیریئر میں نے توڑنا ہے. دس واز اے چیلنج. یقین مانیں کہ اس وقت میرے پاس 2 آپشنز تھی. ایک آپشن تھی، بہت پوٹینشیل تھا کہ میں جس طریقے سے بیسٹ ویز نے ہر شہر میں ویئر ہاؤسز کھولے ہیں، میں بھی کھولوں اور بیکم ون آف دا ریچسٹ پرسن، ایک بہت بڑی گروپ بنا لوں، وہ بنا لوں. دوسرا تھا کہ میں سیاست میں آؤں اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف میں پولیٹیکل لیول پہ آواز اٹھا سکوں، لوگوں کی خدمت کر سکوں، لوگوں کے کام کر سکوں. تو بہت سوچ بچار کے بعد میں نے پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا. 1988 میں ہماری بزنس جو ٹرن اوور تھی وہ تقریباً 100 ملین پاؤنڈ تھی، اور 2000 تک ہماری ٹرن اوور جو ہے 100 ملین پاؤنڈ ہی رہی. تو اس کے بعد پھر بچے میرے جب جوان ہوئے ہیں 2002 میں، تو پھر ہم نے ایکسپینشن جو ہے وہ شروع کی. ایک تو یہ قیمت ادا کی، پھر اس کے بعد جتنی بھی اینٹی مسلم، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، فورسز نے جس طریقے سے میں نے سفر کیا ہے، یہ پورے برطانیہ کے لوگوں کو موجود ہے. اور خاص کر جو ہمارے وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ سر آپ نے یہ جو ہے نا دروازہ جو ہے ہاؤس آف کامن کا، آپ نے ہمارے لیے کھولا ہے. تو یہ ایک بڑی آنر کی بات تھی جب میں برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوا. اور راہ میں جو چیلنجز آئیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ممبر آف پارلیمنٹ بننے سے پہلے آپ نے پاکستان کی سیاست میں بھی دلچسپی لی. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے بارے میں بھی وہاں جدوجہد کی، ان کو گیلوز سے بچانے کی بھی کوشش کی، اور آپ کا رجحان پروگریسو پالیٹکس کی طرف تھا، لیبر پارٹی میں لیفٹ پالیٹکس کی طرف تھا، ترقی پسند پالیٹکس کی طرف تھا لیبر پارٹی میں آنے سے پہلے. ہاؤ ڈیڈ یو فیل when ذوالفقار علی بھٹو واز ہینگ، جب ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا 1979 میں؟ دیکھیں، میں 1976 میں برطانیہ گیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا. تو ہم نے وہاں پر سیو بھٹو کمپین لانچ کی تھی پورے یورپ میں، اور بہت ایکٹیو طریقے سے ٹریڈ یونین کے لوگوں کو ملے، ممبرز آف پارلیمنٹ کو ملے. تو جتنی بھی لابی ہم کر سکتے تھے بھٹو صاحب کی جان بچانے کے لیے، ہم نے وہ لابی جو ہے وہاں پر بہت زیادہ لابی کی، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں
کہ یہی کنیکشنز تھے کہ جب میں جاتا تھا کونسلرز کو ملنے کے لیے، جب میں جاتا تھا پولیٹیشنز کو ملنے کے لیے، جب ہم ان سے جا کے لابی کرتے تھے کہ ٹیلی گرام دو، خط لکھو، سفارت سامنے کو لکھو، تو اس میں سے اکثریت جو ہمارے کاز کو سپورٹ کر رہی تھی وہ لیبر پارٹی کے لوگوں تھی. جی بالکل. سو دس واز ون آف دی ریزن فار می. ایک تو وہ غریب کی بات کرتی ہے، میں لیفٹ کی بات کرتی ہے، اور میں ہمیشہ سینٹر لیفٹ رہا ہوں اپنی پولیٹکس میں. تو پھر میں نے اسی لیے وہاں پر پھر میں نے لیبر پارٹی جو ہے 1982 میں جو ہے جوائن کی. اور یہی کنیکشنز پھر بعد میں آپ کے کام آئے. جی بالکل. اس دوران آپ کی پروین صاحبہ سے شادی بھی ہوئی. شادی تو میری 1976 میں گیا ہوں، اور 19 جولائی کو میری 3 مہینے جانے کے بعد شادی ہو گئی تھی. آپ کا ایک ارینج میرج ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آپ پاکستان سے گئے تھے. ہماری بھابھی پروین جو ہیں وہ تو جمپ والی اسکاٹلینڈ دے سن، تے انہاں نوں کیویں تسی نہیں، قائل کر لیا؟ ہمارے جو والدین تھے نا جی، وہ اس معاملے میں کافی، میرے جو انکل تھے پروین کے والد، وہ بہت سمجھدار تھے. اس وقت میرے خیال میں پروین واز 18 ایئر اولڈ یا 19، اور میں اس چودھری صاحب یو آر اے وقت، کریڈل سنیچر. تو وہ اپنا بیٹی کو لے کے پاکستان آئے، تو میری ان سے ملاقات ہوگی. اچھا، تو پھر ملاقات ہوگی تو پرانا پھر کہاں جانا پروگرام تھا آپ کا. پرانا نہیں، پروگرام. میرا کوئی پروگرام نہیں تھا. میں نے تو اپنا جہاز پہ ان کو ریسیو کیا ہے، اور میرا خیال ہے زندگی میں پہلی باری جہاز دیکھا میں. اچھا، جب میں ان کو جو ہے جہاز 73 کی ویکھیا، بات کی، جہاز دیکھا اور ان کو دیکھا. انہوں نے ویکھیا تے دل پرواز کر گیا. بس دل پرواز کر گیا. اور اس کے بعد پھر ان سے بھی پوچھا، ان کے والدین نے، اس نے بھی کہا کہ آئی ایم ہیپی. مجھ سے پوچھا، میں نے بھی کہا آئی ایم ہیپی. کیونکہ آپ نے بارہا کہا ہے کہ شی از دا راک ان مائی لائف. دیکھیں آپ جی، نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، ان کی حمایت کی وجہ سے مجھے بہت کچھ حاصل دیکھیں جی، وہ بہت زیادہ اللہ توکل ہیں. جب بھی ہمارے خاندان پہ پولیٹکس کی وجہ سے مصیبت آئی، تو میں نے جا کے اس کو بتایا کہ ٹائمز آر ویری ٹف، دیر آر لاٹ آف چیلنجز، دیر آر لاٹ آف. آپ اندازہ کریں کہ اتنے کیسز مجھ پہ بنا دیے گئے تھے کہ 1 ملین پاؤنڈ تو میں نے فیسوں کا دیا ہے وکیلوں کی. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس نے خاموش ہو جانا ہے، مسلح لینا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، نفل بعد کہنا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور ایسے ہی ہوا. ایسے ہی ہوا جب آپ کو پہلی دفعہ 5,000 پاؤنڈ اپنے لوکل رائیول کو دے کے اس کے اوپر سزا ملی، اور آپ کو کہا گیا کہ یہ آپ نے شاید اس کو رشوت دی ہے الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے. تو اس کے بعد آپ کلیئر بھی ہوئے. 100% پورا یونانیمس. انہوں نے، جو اسکاٹ لینڈ ہے وہاں پر 3 ورڈکٹ ہیں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ایک ہے گلٹی، ایک ہے ناٹ گلٹی، ایک ہے ناٹ پروون. اگر ان کو شک ہو کہ بھئی اس نے گڑبڑ کی ہے تو وہ ناٹ پروون ہوتا ہے. وہ ناٹ پروون. لیکن اللہ کے فضل کرم سے ہمارا ناٹ گلٹی تھا. اس دوران کیا گزری؟ بڑا ٹف ٹائم تھا. 1 سال میرے لیے، میرے خاندان کے لیے اخبارات میں بہت زیادہ نیگیٹو ہر وقت آ رہا ہے، اور ان کے لیے ہمارا جواب بھی دینا بنتا تھا. لیکن میرا جو QC تھا نا، وہ بہت سمجھدار. کوئنز کاؤنسل آپ کا وکیل جو، تو میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا کہ مسٹر سرور، ایک چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کیس آپ پہ بننا ہے. اگر آپ ان کے جو آپ پہ کیس بنائے گئے ہیں اگر جواب دیں گے تو ایک اور بنا لیں گے. آپ نے خاموش رہنا ہے. کوئی اخبار پوچھے، 1 سال کی آپ برداشت لے لیں، آپ کیس جیت جائیں تو آپ کا سارا پہلے سے بھی زیادہ آپ کا ہائی پروفائل ہو جائے گا. تو میں نے وہی پھر رویہ اختیار کیا. اسی دور میں چودھری صاحب میں کیمبرج یونیورسٹی میں 1977 میں داخل ہوئی، اور مجھے اس وقت محسوس ہوا مارگریٹ تھیچر کا زمانہ تھا، کنزرویٹو پارٹی برسر اقتدار تھی، اور نسل پرستی کا وہاں پر بڑا رجحان تھا. آپ نے بھی ریسزم انکاؤنٹر کیا اس زمانے میں؟ جی، میں آپ کو بتاؤں، ایک آرگنائزیشن ہے ان کی کو کلکس کلان، یس، دا نیشنل فرنٹ، نیشنل فرنٹ، برٹش نیشنل پارٹی. تو آپ سوچ لیں کہ یہ ہمارے لیے یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا. اینوک پاول. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں.
کہ ایک دن لیٹر آتا ہے پوسٹ کے ذریعے. جب میں لیٹر کھولتا ہوں تو پروین کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ایک بندہ جو گن لے کے اس کو شوٹنگ کر رہا ہے وہ تصویر میں. تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا. جب بچوں سے بات کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ڈاڈ ہم نے پولیٹکس میں نہیں آنا. اتنے خوفزدہ تھے. کبھی میرے گھر پہ حملہ ہوا باقاعدہ نسل پرستوں کا گھر پہ حملہ ہوا. انہوں نے ایک وہاں پر ہے ریسزم جو پبلک میں ہے, جو عام لوگ جو ہیں وہ ریسسٹ ہیں. ایک ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل ریسزم. ایبسلیوٹلی. انسٹیٹیوشنل ریسزم جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے. اداروں میں بھی نسل پرستی, اداروں میں جو نسل پرستی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا نا تو اس علاقے کی یہ روایت تھی کہ بہت سے سکولوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا اور اس میں سے جو بچی سب سے زیادہ کلیور, خوبصورت, ویل ڈریس ہوتی تھی اس کو کوئین آف گون کہا جاتا تھا. رائٹ. پھر وہ کوئین کا ایک بہت بڑا پروسیشن جس میں سینکڑوں گاڑیاں, ٹرک, بسیں, وہ سارا حلقے کا راؤنڈ کرتے تھے. تو جب میرے خلاف یہ کیس بنا تو اس کے اگلے ہفتے یہ فنکشن تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اگر فنکشن میں جاؤں گا کوئی لوگ کہہ دیں گے کہ اس پہ یہ کیس بن گیا ہے, یہ بن گیا ہے, اس نے رشوت دی ہے, لی ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو بڑی جو ہے ایک اور ڈیمورلائز ہو جاؤں گا. تو میں نے پروین سے بات کی, اس لیے میں کہتا ہوں شی از راک. اس نے مجھے کہا کہ میں جو عوام میں جاتی ہوں آئی تھنک پیپل نو کہ آپ کے خلاف مسلمان ہونے کی وجہ سے جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو آپ چلیں, پہلے ہال میں فنکشن ہوگا. اگر ہال میں ہمیں لوگوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا, ریسیپشن دی, تو ہم پروسیشن میں چلے جائیں گے. اگر نہ ہوا تو پھر ہم واپس آ جائیں گے وہاں سے. تو ہم جانا ضرور چاہیے. تو میں ڈرتا, میں اور پروین وہاں پر گئے. یقین مانیں کہ جب میں ہال میں انٹر ہوا تو تمام لوگ کرسیوں سے کھڑے ہو کے اتنی تالیاں بجاتے رہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اسی عوام نے آپ کو 1997 میں ممبر آف پارلیمنٹ بنایا اور آپ ویسٹ منسٹر چلے گئے. 1997 میں الیکشن جیتا تھا 3000 ووٹوں سے, اور پھر میں 2005 میں لڑا ہوں تو میری میجورٹی 8.5 ہو گئی, 8.5. ساری زندگی اسکاٹلینڈ وچ گزار کے تے تسی آج بھی پنجابی دے لفظ بول جاندے ہو وچ ہیں جی. میں آپ کی ایک اور بات بتاؤں. اور آپ کے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ انگریزی بھی بولتے ہیں تو اس میں ایک مخصوص ایکسنٹ ہے اسکاٹلینڈ والوں کا, اسکاٹش لوگوں کا, وہ آپ میں بالکل جھلک نہیں اس کی. جی میں اصل میں وہاں پر جو ہے نا ایک گلاسگو کی ہماری اپنی ایک زبان ہے, وہ تو سمجھنی بڑی مشکل ہے. گلاس ویژن ہم ان کو کہتے ہیں. پھر اسکاٹش کی اپنی ایک زبان ہے. پھر پاکستانی جڑے ایسی پنڈاں جو پڑھ کے گئے ہیں تو جڑا سانو استاد نے پڑھایا ہے وہ بھی سارا غلط پڑھایا ہے, پروننسیشن ساری غلط پڑھائی ہے. بالکل صحیح. پروننسیشن بدل دے. ہمارے گاؤں میں میں ایک دفعہ ایک گورنمنٹ اسکول میں گئی تو میں نے دیکھا کہ بچے جھوم جھوم کے ایک رٹا لگا رہے تھے اور الفابیٹ یاد کر رہے تھے. میں کھڑی رہی وہاں. استاد نے کہا سناؤ جی سناؤ, اے جڑا میں تانوں سبق نواں دیتا ہے. بچے کہن CUP سپ, سپ میں نے پیالا. آپ کے زمانے میں اسکول پھر بھی بہتر تھے. کمرہ بھی نہیں تھا, بجلی بھی نہیں تھی, اسکول کی 4 دیواری بھی نہیں تھی, درختوں کے نیچے پڑھتے تھے, لیکن پھر بھی تعلیم دی انہوں نے. تعلیم انہوں نے دی. ماسٹر جو تھے, ٹیچر جو تھے, کمیٹڈ تھے. رات کو بغیر ٹیوشن کے وہ اپنے گھر بلاتے تھے استاد. جو بچے سب سے زیادہ شائننگ ہوتے نا 10-12, ان کو گھر بلاتے تھے ہمارا ہیڈ ماسٹر, اور وہاں پر دوبارہ پھر رات کو پڑھاتا تھا. کہتا تھا میں آپ کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. تو اب تو بس کیا بتائیں جی. لیتے ہیں ایک وقفہ. ویلکم بیک. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کہاں آ گئے ہو سرور, کہاں پھنس گئے ہو؟ آرام سے اپنا بزنس کرتے, اپنے بچوں میں رہتے. دیکھیں جہاں تک تو تعلق ہے نا پارلیمنٹ کا, 3,500 خطوط پوری دنیا کے ملکوں سے ملے تھے. کنگریچولیشنز. دوسرا میرے لیے یہ پرائڈ کی بات تھی کہ جس ملک پر, جس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے ہمارے ملک پہ حکومت کی ہے, اب ہم
ادھر آ گئے ہیں. وہ کئی دفعہ وہ انگریز جو ہیں کہتے تھے ٹیبل ٹرنڈ، اب آپ لوگ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. آج تک جو فلسطینیوں پہ ہو رہی، اب تو قتل عام ہو رہا ہے جینوسائیڈ. غزہ میں، اب ویسٹ بینک پہ بھی جائیں گے اسرائیلی. اینڈ یہ سارے پاورز جو یو کے میں جو آپ رہے، برطانیہ بھی اس میں شامل ہے، امریکہ تو آف کورس اس کا پیٹرن ہے. تو کیا حاصل وصول ہوا آپ کو دیکھیں مسلمانوں کی بات کر کے؟ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا. دیر واز اے ٹائم کہ پورے اسکاٹ لینڈ میں کوئی بھی پی ایل او کی بات کریں تو وہ کہتے تھے کہ آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں. پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، جو یاسر عرفات، یاسر he was my عرفات. very close friend. Every little bit effort counts. آئی ایگری. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ جی وہ بہت طاقتور ہے ہم سو جائیں. قطرہ قطرہ دریاست چودھری صاحب. آپ کو میں آج بھی بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اسکاٹ لینڈ میں آپ دیکھ لیں کہ پورے یو کے کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے سیز فائر کے خلاف ووٹ دیا. لیبر پارٹی بھی شامل رہی اس میں، شامل میں تھی. بالکل بالکل. اسکاٹ لینڈ میں جہاں میرا بیٹا لیڈر ہے اسکاٹش لیبر پارٹی کا، اس نے سیز فائر کے حق میں ووٹ دیا اور اوور ویلمنگ میجورٹی آف ممبر آف اسکاٹش پارلیمنٹ ووٹڈ فار سیز فائر. بڑی بات ہے. آج بھی آپ بات کریں تو اسکاٹش لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ پرو پیلسٹینین ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ اسکاٹش لوگ جو ہیں ان کے اوپر انگریز نے یعنی کہ انگلش نے بہت دیر سامراج حکومت بھی کی ہے، وہ بھی امپیریلسٹ رہے ہیں جی وہ بھی وکٹم. تو اسکاٹش لوگ جو ہیں وہ بھی وکٹمز ہیں، اس لیے دے آئیڈینٹیفائی کہ ہمارے ساتھ جو ہوئی وہ کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے. لیبر پارٹی کے اندر ہم لابی کریں گے. کیئر سٹارمر نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، جو آج کل پرائم منسٹر ہیں اور لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ دیر ول بی انشاءاللہ. آپ کو یہ بھی شاید پتہ ہونا چاہیے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا کہ پیلسٹائن کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننا چاہیے، اور میرے بیٹے نے یہ ریزولوشن موو کیا تھا. کامیابی بزنس میں حاصل کر کے، کامیابی سیاست میں حاصل کر کے، ایم پی آف برٹش پارلیمنٹ بن کے، پھر آپ کو کیا سوجی کہ آپ پاکستان کی رٹ لگا کے آ گئے یہاں واپس اور پی ایم ایل این میں شامل ہو کے ان کے گورنر بن گئے؟ کیوں؟ وائی ڈیڈ یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ؟ I love this country. I was born in this country. I was brought up in this country. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ مجھے ملا ہے وہ اس ملک کی بدولت ملا ہے. یہ ہماری سرزمین ہے. یہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، مشکل میں دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. 2005 میں میاں نواز شریف جدہ سے لندن آ گئے، اس وقت وہ ایگزائل میں تھے. آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، آپ کی ان سے قربت ہوئی، کیسے؟ میرا کوئی دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے. ظلم کے خلاف. ظلم کے خلاف. میں نے آپ کو معلوم ہے کہ ضیاء الحق کے بعد بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی دینے کے بعد بے نظیر بھٹو آئیں ادھر، تو یورپ میں سب سے پہلا جلسہ جو تھا اسکاٹ لینڈ میں میں نے کیا تھا. پھر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہا، یورپ ان کو لے کے گیا، مارشاء اللہ کے خلاف پوری جد و جہد کی، اور بے نظیر جو ہیں ماشاء اللہ واپس وطن بھی آئیں اور جو ہے پرائم منسٹر بھی یہاں بنی. اس کے بعد جب میاں برادران ایگزائل میں تھے پھر ادھر آئے، ان کے ساتھ بڑا اچھا مراسم جو تھے پیدا تھے. وہ بھی ایک ڈیفیکلٹی میں تھے، مشکلات میں تھے. تو جو میں اپنے طور پہ کر سکتا تھا وہ میں. لیکن چوہدری صاحب اگر آپ کی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی اور اس وقت تو بے نظیر بھٹو صاحبہ حیات تھیں، تو آپ پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل این کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں بالکل نہیں. میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ جب تک زندہ تھیں اس وقت تک میں 100% ان کے ساتھ تھا. قربت ہونا اور بات ہے. میں آپ کو 2007 کی بات پہ بتا ہی دیتا ہوں. 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے مجھے فون کیا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں اور مجھے جو آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے وہ پتہ چلا ہے اسکاٹش ہے، ڈیز براؤن. آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں کہ جانتا نہیں، وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے. تو میں آ رہی ہوں تو میری اس سے ملاقات بھی کروا دیں اور ایک جلسہ بھی رکھ دیں. یہ وہ میں پیپلز پارٹی میں تھا، میں نے ان کو جلسہ بھی کیا. ان کو میں نے ڈیز براؤن سے بلایا کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اپنا طالبان کے ساتھ دوسرے سے ساری بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتی تھی.
تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر ہم لنچ پہ گئے، لاس لامنڈ ایک جگہ ہے، تو محترمہ نے مجھے یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آدھا گھنٹہ مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ پاکستان آئیں، الیکشن لڑیں، چونکہ اب تو آپ کے میاں صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، توبہ سے وہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کریں گے اپنے خلاف، یہ مجھے آج بھی یاد اور میثاق جمہوریت بھی ہو چکا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا تھا۔ تو میں نے کہا بی بی مجھے دنیا کا کوئی کام کرا لو، میں نے پاکستان کی سیاست میں نہیں جانا۔ فیمس لاسٹ ورڈز، بڑا بول بولا نا، تو دیکھیں کیا تو ہوگا۔ دیکھو کیا ہوگا۔ وہاں کی سیاست جو ہے یہاں کی سیاست سے بہت مختلف ہے۔ وہاں کی سیاست میں پارٹی کا جو لیڈر ہے، جو پرائم منسٹر ہے، اپنی مرضی سے ایک کونسلر نہیں بنوا سکتا، ایک ایم این اے نہیں بنوا سکتا، ایک ایم پی اے نہیں بنا سکتا۔ وہ ان کو برابر سمجھتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی بات جو ہیں ان کے خلاف ووٹ بھی دیتے ہیں۔ میں 13 سال ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، یا کہ ریکارڈ آج آپ چیک کر لیں، 23 times I have voted against my own government. Against your own party and your Against my own party, against my own government. جب افغانستان کی لڑائی شروع ہوئی تو میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، جب عراق کی جنگ شروع ہوئی تو جتنی بھی ووٹنگ ہوئی اس کے خلاف میں نے ووٹ دیا۔ وہ تو ٹونی بلیر نے بہت بڑا ظلم کیا امریکنوں کے ساتھ مل کے، بالکل، وہ اس لیے میں خلاف تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ میں نے خلاف ووٹ دیا تو ٹونی بلیر مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، مجھ سے پارٹی سے نکال دے۔ اگر ایسا نظام ہو تو ہر بندہ اپنے لیڈر کی پوجا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب آپ 2013 میں گورنر پنجاب بنے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہت قریبی دوست تھے جن کی ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ سی، جہاں سے آپ مشینری امپورٹ کر کے اور وہ واٹر فلٹریشن پلانٹس لگاتے تھے پنجاب بھر میں۔ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھی؟ پہلی تو بات ہے کہ یہ بات 100% جھوٹ ہے۔ اچھا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی میرے نہ دوست کہ رشتہ دار کا کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے۔ جب میں نے آب پاک اتھارٹی بنائی تو اس وقت بھی یہی پراپوگنڈا، اس میں اس ملک میں جو ہے یہ نا صرف پروپیگنڈا ہے، جھوٹ 100%۔ میں بڑے دعوے سے آپ کو کہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں وہ 15 سے 20 لاکھ میں ایک فلٹریشن پلانٹ لگا ہے۔ That's a very competitive price. Not only compared, no, let me tell you, جو گورنمنٹ لگوا رہی تھی 1,50,00,000 ہمیں لگا رہی تھی۔ جی ہاں، یہ ظلم اس ملک کے ساتھ جو ہوتا ہے جی وہ ہاں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ 7.5 ارب روپیہ، یہ فگر جو میں کوٹ کر رہا ہوں چیک کر لیں، صاف پانی کا خرچ ہوا ہے۔ اس میں ٹوٹل فلٹریشن پلانٹ جو لگے ہیں 118، اور میں نے 4.5 ارب روپے میں 1300 واٹر کی اسکیمیں بنائی ہیں، کسی کو ایک پیسہ حرام نہیں کھانے دیا۔ جب آپ گورنر تھے تو آپ کی ناچاکی پیدا ہوئی، اس وقت چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے۔ ہم نے سنا اس وقت کہ آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول تھا ایز گورنر پنجاب اور آپ کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنی آفس سے بڑھ کے کوشش کی کہ میں یونیورسٹیز میں بھی کام کروں، میں صاف پانی کا بھی کام کروں، میں اور بھی کام کروں۔ اور چیف منسٹر صاحب جو تھے وہ ریزنٹ کرتے تھے کہ یہ اپنی اتھارٹی سے بڑھ کے کیوں انیشیٹیوز لیتے ہیں، اور آپ کی ناچاکی اس وجہ سے پیدا ہوئی۔ میاں نواز شریف صاحب کو پتہ تھا کہ تھوڑا سا ہمارا ٹینشن ہے، تو ان کی بڑی مہربانی، وہ میرے پاس آئے تھے گورنر ہاؤس میں۔ انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب اگر آپ خوش نہیں ہیں تو مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ فیڈرل گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں، جو آپ وہاں پر عہدہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، میرا ان کے ساتھ اب بھی احترام کا رشتہ ہے، لیکن اس میں ضرور بات ہے کہ یہ پینے کا صاف پانی تھا، کچھ اور چیزیں تھیں۔ دیکھیں یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے بات کی، اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یونیورسٹی میں چانسلر کا ایک رول ہے۔ میں آپ کو یہ بات چیلنج کرتا ہوں، سیریمونیل رول ہے۔ نہ پلیز، یہ سرمونی والی بات نہیں ہے۔ میری خواہش یہ تھی، میں یہ چاہتا ہوں، آج بھی میری خواہش یہی ہے کہ جب ایک سرچ کمیٹی بنتی ہے، وائس چانسلرز کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے انٹرویو ہوتے ہیں، جس کے ٹاپ مارکس ہیں اس کو وائس چانسلر لگایا جائے۔ کیوں چیف منسٹر کو یا گورنر کو، چانسلر کو یا ایجوکیشن منسٹر کو یا پولیٹیشین کو یہ حق دیا جائے کہ وہ 5 میں سے ایک چن لیں؟ کیوں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں 2018 سے 2022 میں رہا ہوں، ایک مجھے بتا دیں وائس چانسلر میں نے لگایا ہو جو نمبر 2 اور 3 تھا۔ میں نے نمبر 1 لگایا، بزار نے بھیجے 2-3،
میں نے واپس کر دی سمری. میں کہا نہیں ہوگا, انڈر مائی واچ دس ول ناٹ ہیپن. ویل کم ٹو دیٹ. 2015 میں جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ گورنرشپ سے استعفیٰ دیں گے, مجھے وہ دن یاد ہے, میں نے آپ کو فون کیا اس دن, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد, اور آپ استعفیٰ دے کے پریس کانفرنس کر کے سیدھا ہمارے گھر تشریف لائے گلبرگ میں. سیٹھی صاحب اور مجھے آ کے ملے. اس وقت ہم دونوں نے آپ کو منت کی کہ چوہدری صاحب ٹھیک ہے ریزائن کر دیا, آپ کی اپنی وجوہات ہوں گی, لیکن پی ٹی آئی میں جانا مناسب ہے کہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو کوسچن کیا اس وقت. کیا اس کے پیچھے جنرل پاشا یا جنرل ظہیر الاسلام کار فرما تھے؟ میں آپ کو یہ بات آج حلفاً کہتا ہوں, حلفاً, کہ جب نواز شریف کے خلاف پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی تھی, جو کچھ ہو رہا تھا, میری 100% جب تک اس کرسی پہ بیٹھا تھا, جو میں مشورہ دیتا تھا پارٹی کے انٹرسٹ میں دیتا تھا, نون کے انٹرسٹ میں دیتا تھا, اور میرا فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. کسی نے مجھے نہیں کہا استعفیٰ دو, کسی نے, یا پی ٹی اے میں جاؤ. 29th آف دا منتھ کو 2015 میں آپ استعفیٰ دیتے ہیں گورنرشپ سے. 8 تاریخ یعنی کہ ایک ہفتے, ٹھیک ایک ہفتہ 10 دن کے بعد آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے. یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ نہیں, معجزہ ایسے ہو گیا کہ میں یو کے میں گیا. یو کے میں جن لوگوں کو ملا, سب آپ کو پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی تو ہے ہی, پی ٹی آئی ہیں. تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ چلا گیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک اور بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا مسٹرسٹ ہوا. جب طاہر القادری صاحب واپس آئے ہیں تو وہ جہاز میں بیٹھے تھے, باہر نہیں آ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا, میاں برادران سے, کہ بھئی میں اپنا, میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, میں لے کے آ سکتا ہوں ان کو باہر. میں گیا, لے کے آیا. تو اس دوران بھی کچھ غلط فہمیاں اس وجہ سے بھی. 2014-2015 میں جو یہ ساری مہم چلی ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف, اس میں طاہر القادری صاحب شامل, اس میں عمران خان صاحب کے دھرنے شامل, کیا آپ کو تھوڑی سا بھی شک نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, کس کو نہیں پتا تھا, سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے, مجھے بھی پتا تھا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ پوزیشن جو ہے ڈیفیوز ہو جائے. آپ کی گورنرشپ کے دوران 2014 میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا. جی, وہاں پر بے شمار لوگ مارے بھی گئے, زخمی بھی ہوئے. آج بتا دیجئے سب کو کیا ہوا وہاں. دیکھیں, میں اس بارے میں کوئی کامنٹ جو ہے نہیں کرنا چاہتا. چوہدری صاحب, آپ نے اتنی فرینکلی باقی ساری تو باتیں کر دیں, یہاں پر جہاں لاشیں گری آپ اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتائیں؟ وہ تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں, انصاف ہونا چاہیے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے, اس ملک میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, اور میں کیا کہوں. لیٹس ٹیک اے بریک. شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی میں بڑے سرکردہ رکن تھے. سنا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی فوراً ہی ناچاکی ہو گئی, کیا ہوا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ گروپنگ اتنی سٹرانگ ہے شاہ محمود صاحب کی. تو میں جہانگیر ترین کی گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا, پارٹی میں شامل ہوا. تو پھر شاہ محمود صاحب تو خوش نہیں ہونے تھے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کیسے خوش ہو سکتے تھے. اس کے بعد پھر میں شاہ محمود صاحب کے ساتھ میری دوستی ہوگی, اور پھر وہ دوسرے خلاف ہو گئے. پھر آپ ان کی گاڑی میں بیٹھ پھر میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا, یا وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئے, پھر وہ دوسرے خلاف ہو گئے. تو یہ ایک پی ٹی آئی میں ایک بڑا سیٹ بیک رہا ہے کہ آپس میں ابھی تک وہ ایک فیملی نہیں بن سکے. بہرحال آپ سینیٹر بنے اس دوران, پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران. آپ نے بزدار صاحب کو کیسا چیف منسٹر پایا جب آپ گورنر بنے پنجاب کے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں, میں تو گورنر نہیں بننا چاہتا تھا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شوق سے بنا ہوں. میری تو خواہش تھی, اور میں نے یہ خواہش جو ہے اس کا اظہار بھی کیا تھا, کہ دیکھیں اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ انرجی ہے. اور انرجی اگر اس ملک کی ہم فکس کر دیں تو یہ جو برڈن ہے انڈسٹری پہ وہ بھی ختم ہو سکتا ہے, جو برڈن غریب آدمی پہ ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. آپ دوسری دفعہ گورنر بنے, آپ کو جب معلوم تھا کہ جو ایکٹیو سیاستدان ہیں, جو اپنے پارٹیوں کے مالک ہیں, مالک میں دانستہ طور پہ کہہ رہی ہوں, وہ لوگ گورنرز بناتے ہیں ان لوگوں کو جن کو وہ کوئی فیور دینا چاہتے ہیں, یا ان کو صرف ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ رکھنا چاہتے ہیں.
آپ ہیں کرتے دھرتے انسان, یو آر اے ورکر, آپ کامے آدمی ہیں, جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کاما بندہ. آپ ہمیشہ کام کرنا چاہتے تھے, یو وانٹیڈ این ایکٹیو پوزیشن. آپ بار بار ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ کیوں آتے رہے جب آپ کو پتا تھا کہ یہاں کسی نے کچھ کرنے تو دینا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں انرجی کی وزارت لینا چاہتا تھا, کیونکہ آج بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ ہیں جتنی ان کی تنخواہ ہے ان کا بجلی کا بل آ جاتا ہے, تو کیسے ملک چل سکتا ہے؟ چل ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی پارٹی جو ہے اس میں نہیں ہوں. پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں؟ میری نہ میں پیپل پارٹی میں ہوں, نہ میں کاف میں ہوں, میں کسی پولیٹیکل پارٹی. میری پارٹی اب سرور فاؤنڈیشن ہے اور یہ لوگوں کی خدمت ہے. آپ کے چھوٹے بیٹے انس نے ماشاءاللہ لیبر پارٹی میں بہت ترقی کی, سینٹرل گلاسگو میں آپ کے بعد ایم پی بنے وہاں کے. میں سمجھتی ہوں کہ انس نے اسکاٹش انڈیپینڈنس کو اور نکولس سٹرجن کی جو پارٹی تھی اس کو بہت بڑی شکست دی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والی کل میں انس سرور اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر بن جائیں. جی بالکل, آپ کی بات درست ہے. میں آپ کو یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نکولس سٹرجن بہت پاورفل چیف منسٹر تھی, اور 1997 میں نے اس کو شکست دی تھی. جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو اس کو شکست دے کے بنا تھا. تو اس کے بعد جب انس سرور نے پارٹی کی لیڈرشپ لی ہے آج سے 3 سال پہلے, تو لوگ کہتے تھے کہ لیبر پارٹی وینٹیلیٹر پہ ہے, اس کی لیڈرشپ لینے کا کیا فائدہ ہے. اس وقت ہماری 59 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں, 59. اس میں صرف 1 سیٹ ہم نے جیتی تھی آؤٹ آف 59. اور جو نیشنلسٹ ہیں جو ملک کو آزاد کرنا دیکھنا چاہتے ہیں ان کی 48 تھی. اب ماشاءاللہ, اور وہ ریفرینڈم چوری صاحب بائی دا سکن آف اٹس ٹیتھ اناس نے کیا تھا. اس وقت بھی اناس نے کیا تھا. تو اب ماشاءاللہ اٹس اے میریکل. کبھی جمہوری سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ 1 سیٹ سے بندہ 37 لے جائے اور جو انڈیپینڈنس والے ہیں 48 سے 9 پہ آ جائیں. تو ماشاءاللہ اٹس اے گریٹ وکٹری. You must be very proud. We are very, in fact, the whole Labour Party and the whole people of Scotland are very proud of him. کیونکہ ایک تو اس نے کم از کم آزادی کا راستہ روک دیا ہے, چونکہ لیبر پارٹی اب انشاءاللہ جب الیکشن نیکسٹ آئیں گے تو مجھے انشاءاللہ بڑا یقین ہے کہ برٹش یونین کو اکٹھا رکھا. آخری سوال چودھری سرور صاحب سے, آپ نے اپنی برٹش نیشنلٹی چھوڑی پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے. آئی ووڈ امیجن آپ کی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین وہ تو ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے. تو آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں؟ جی پاکستانی پاس پہ آتے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, کبھی ایک ملک کا ویزا لینے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں. واز اٹ ورتھ اٹ؟ میں گورنر پنجاب تھا اور جی ایس پی پلس کا یورپین یونین میں ایشو تھا. آپ نے لے کے دیا پاکستان کو جی ایس پی پلس, آپ نے لے کے دیا. کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. بالکل. اور اس سے پاکستان کو $20 بلین کا بینیفٹ ہوا ہے, اور آج بھی $3-4 بلین 14-15% جو لیوی ہے اس کے بغیر ہماری ٹیکسٹائل کی, لیدر کی پروڈکٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک یہ میرا جو فیور ہے ملک کے لیے, تو اٹ واز ورتھ وٹ ایور دا پین آئی ہیڈ ڈیورنگ دس ٹائم. اتنے آپ ہوشیار اور اتنے آپ سمجھدار انسان, آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پر میرٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ یہ پارٹیز بزنسز بن چکے ہیں, کاروبار بن چکے ہیں. چوہدری صاحب کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی آپ جیسے لوگوں کی جگہ نہیں؟ دیکھیں یہاں سیاست ایک کاروبار ہے, پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں. لگتا ہے مایوس ہیں. آف کورس مایوس کیوں نہ ہوں. اس وقت میں ملک میں مہنگائی نے لوگوں کی 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کسی کو انصاف نہیں مل رہا ہے, جو ظلم ہو رہا ہے. آپ پھر بھی بار بار واپس آتے ہیں. میں کیا کروں, میں کہتا ہوں کہ جتنی زیادہ اس ملک میں بے روزگاری ہوگی, جتنی مہنگائی ہوگی, جتنی پرابلم ہوگی, اتنا ایک سوشل ورکر کا کام بڑھ جاتا ہے. تو اب آپ اپنے صرف فلانتھروپک ورک کے لیے, اپنی خدمت خلق کے لیے واپس آتے ہیں؟ جی میں بالکل. اس وقت تو میرا جتنا بھی پاکستان میں انٹرسٹ ہے, کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اب تسلی ہوگی. تسلی کیا ہونی تھی چوہدری صاحب, ذہن صاف ہو گیا. آپ کی مہربانی, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو.